کہ اے آدم علیہ السلام جنتیوں اور دوستیوں کو الگ کرو. حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے یا اللہ کتنے جنتی اور کتنے دوست کی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999 دوست کی اور صرف ایک جنتی. یہ ریشو پروپورشن ہے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ وقت ہوگا، اور یہ قرآن حکیم میں بھی سورۃ المزمل میں آیا، کہ لوگ جو ہیں وہ بچے بھی غم کے مارے بوڑھے ہو جائیں گے کہ ہر 1000 میں سے 999 دوست کی اور صرف ایک جنتی. لیکن دنیا میں لوگ کہتے ہیں ایک جنتی میں ہی ہوں گا. اب یہاں پہ وہ 200-250 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں کہوں کہ جی میں ایک گولی چلاؤں گا جس کو بھی لگ جائے، تو کوئی نہیں یہ سوچے گا یار کہ یہ 250 میں سے کسی اور کو ہی لگے، یہ ایک ہی چلانی ہے، سارے اٹھ کے بھاگیں گے. لیکن آخرت کے معاملے میں ہم بے فکر ہیں، حالانکہ وہاں پہ 1000 میں سے 999 دوست کی اور صرف ایک جنتی ہے. وہ پنجابی کہتے ہیں نا عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچا. جن کو عقل نہیں ہے نا وہ موجوں کی زندگی گزار رہے ہیں، لگ پتہ جائے گا. جو سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے، جب مرے گا جاگ اٹھے گا. اوہ یہ کیا ہوا؟ اصل زندگی تو یہ تھی. تو یہ بڑا سیریس معاملہ ہے، اس میں ہمیں سیریس ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، پس چکھو اس عذاب کا مزہ کہ جو تم دنیا میں ہماری ملاقات کو بھلا بیٹھے تھے. انا نسیناکم، آج ہم بھی تمہیں بھول جائیں گے، تمہارے حال پہ تمہیں چھوڑ دیں گے. وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اور چکھو اس عذاب کا مزہ جو تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. جس طرح دنیا میں تم نے ہمیں پسے پش ڈال دیا تھا نا، آج ہم تمہیں بھی دوزخ میں ڈال کے بھول جائیں گے، تمہارے حال پر چھوڑ دیں گے. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین ثم آمین. میرے بھائیو اس کانٹیکسٹ میں ایک آیت میں چاہ رہا ہوں یہاں پر کراس ریفرنس کے طور پر پیش کر دوں. یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے قیامت کے دن کے اعتبار سے، کہ سورۃ المؤمن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 24 کے اندر سورۃ المؤمن ہے، سورہ غافر بھی اسے کہتے ہیں، اور اس کی شروع کی آیات میں ہی ایک آیت آتی ہے، آیت نمبر 10. یہ بھی قرآن حکیم میں چند سخت آیات میں سے ایک آیت ہے. ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم. قیامت والے دن جب اللہ کے جو نافرمان لوگ ہیں، یہ کفر کا ترجمہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں عجیب و غریب ہو گیا. کفر کا مطلب ہم سمجھتے ہیں ہندو سکھ عیسائی. عربی میں کفر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو. جو عمل سے انکار کر دے وہ بھی کافر، جو عقیدے میں انکار کر دے وہ بھی کافر. یعنی عملاً تو مسلمانوں کی اکثریت عملی کافر ہے. جب وہ نماز چھوڑ رہی ہے تو نماز کفر اسلام میں فرق ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو جو نافرمان لوگ ہیں، انکاری لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں قیامت والے دن عذاب دینے کے بعد ندا کی جائے گی. لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے فرمائے گا جب ان کو عذاب دے گا کہ آج تمہیں اس عذاب سے بیزاری اور تکلیف ہو رہی ہے، کہیں گے ہاں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے زیادہ ہمیں دنیا میں تکلیف ہوتی تھی جب تمہیں ہماری طرف بلایا جاتا تھا تو تم روح گردانی کر دیتے تھے، ہمیں اس سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی. یہاں کہتے ہیں او جی اللہ تعالیٰ نے ساڑھی نمازیں نہیں چاہیے. او بھائی اللہ تعالیٰ نے کب کہا کہ مجھے تمہاری نمازیں چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے کامیاب ہونے کے لیے. کراس ریفرنس کے طور پہ ایک اور آیت میں ضمناً بیان کر رہا ہوں، سورہ الزمر آیت نمبر 7 پارہ نمبر 23. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے، اللہ کے نافرمان بن جاؤ گے، بے شک اللہ بے پرواہ ہے. ولا يرضى لعباده الكفر. لیکن یہ بات یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ناشکری کو اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں کرتا. بے پرواہی کا مطلب کوئی یہ نہ لے لے کہ خیر ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، نہیں، پسند نہیں کرتا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ. اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو اسی کو اللہ پسند کرے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. اور یاد رکھنا کوئی جان قیامت والے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اس کے بعد تمہیں لوٹ کر تمہارے رب کے پاس جانا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں عمال کیا کرتے تھے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے، اس مسئلے کو سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ بے پرواہ ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مقصد کوئی نہ لے. وہ کہتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. یہ جملہ ہی غلط ہے. اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا. اللہ کیا یہ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ نمازیں چھوڑیں؟
یہ لوگ حرام خوریاں کریں، یا لوگ ناحق اپنے رشتہ داروں کا مال دبا لیں، یا لوگ ناحق یتیموں کے اوپر ظلم کریں؟ نہیں، اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ اجازت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ پکڑتا نہیں ہے، جس طرح کہ سورہ النساء میں ہے جو لوگ یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کرتے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں۔ اب یہ آگ دنیا میں ڈورمنٹ پوزیشن میں ہے، آپ دنیا میں انگارہ زبان پہ رکھیں زبان چل جائے گی، حرام کا مال کھا بھی نہیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا جو حرام مال کھا رہے ہیں یہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت والے دن مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے، دنیا میں مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے، اور وہی جو کھایا ہوا مال ہے نا وہ دوزخ کی آگ بن جائے، تو یہ دنیا میں نہیں پتا چلتا۔ تو اجازت سے ہو رہا ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں کرتا، ورنہ تو اذان کی آواز آئے اور کوئی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ جائے تو اس کو تو اسی وقت زمین میں دھنس جانا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے، اختیار ہے، تمہاری مرضی ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی، اللہ تعالیٰ نے راستہ واضح کر دیا، اب تمہاری مرضی ہے، زبردستی وہ نہیں کرے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ اس کی ضد ہے بندے کے ساتھ کہ جو لوگ کوشش کریں گے نا انہی کو ہدایت ملے گی۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہی کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے۔ زبردستی اس نے ہدایت نہیں دینی، یہ بالکل اس کو اپنے دماغ میں سے نکال دے کہ زبردستی ہدایت والا معاملہ ہوگا۔ ایمان والے بندے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات کے ذریعے ان کو نصیحت دلائی جاتی ہے وہ فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ ٹو باؤ ڈاؤن کرنا کافی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حکیم بغیر وضو کے بھی پڑھ رہے ہوتے تھے، اور اس دوران جب آیت سجدہ آتی تھی تو بغیر وضو کے ہی اسی حالت میں سواری پہ بیٹھے ہوئے تو باؤ ڈاؤن کر کے سجدہ تلاوت کر لیتے تھے۔ اس کے لیے ماتھا لگانا ضروری نہیں، وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھتے ہوئے یہ سجدہ ہے اور آپ یوں کر لیتے ہیں تو یہ سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کے تحت یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اہل ایمان وہ ہیں، ہماری آیات سے جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے وہ سجدے میں یعنی تو باؤ ڈاؤن کرتے ہیں، وَسَبَّحُوا بِحَمْدِهِمْ، اور وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ان میں تکبر نہیں ہوتا، اکڑ نہیں ہوتی اہل ایمان کے اندر۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، پس کسی جان کو نہیں پتا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفس کی خواہش والی چیزیں چھپا کے رکھی ہیں، من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جنت میں، جزاء بما كانوا يعملون، جزاء ان اعمال کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی جان نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ سجدہ کی یہی آیت تلاوت کی اور پھر فرمایا کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں کون کون سی نعمتیں چھپا رکھی ہیں، اور پھر فرمایا کہ ایسی ایسی نعمتیں چھپا رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ ان کا کھٹکا گزرا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی، لیکن ساتھ یہ ہے اعمال کے بدلے میں۔ دودھ پینے والے مجنون نہیں چاہیے، اعمال کرنے والے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، بھلا بتاؤ جو اللہ کی بات ماننے والا ہے اور جو نہیں ماننے والا وہ برابر ہو سکتے؟ لا یستوون، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأویٰ، ان کے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہیں، نزلا بما كانوا يعملون، اور یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا۔ اب یہ دیکھیں بار بار بات آ رہی ہے اعمال اعمال اعمال، صرف دعائیں کرنے سے کچھ نہیں بننا اور صرف محبت کا اظہار کرنے سے کچھ نہیں ہونا، اعمال بھی اختیار کرنے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور جو لوگ ناشکری کی روش اختیار کریں گے، گناہگار لوگ ہوں گے، ان کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ۔ کُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب کبھی بھی ارادہ کریں گے وہ اس میں سے نکلنے کا، أُعِيدُوا فِيهَا، دوبارہ انہیں لوٹا دیا جائے گا اس میں۔ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اس عذاب کا مزہ جو تم دنیا میں اسے جھٹلایا کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور ہم ضرور چکھائیں گے دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں کچھ نہ کچھ عذاب کا حصہ، یعنی دنیاوی تکالیف کی شکل میں۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ تم ہماری طرف لوٹ آؤ۔ دنیا میں تکلیفیں اسی لیے آتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس سے سبق سیکھ کے اللہ کی طرف آئے۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جسے اس کی رب کی آیات پڑھ پڑھ کے سنایا جائے، ڈر سنایا جائے کہ بچ جاؤ آخرت کے دن کی جواب دہی کے معاملے میں، ثم اعرض عنها، اس کے بعد وہ منہ پھیر لے،
इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, ऐसे मुजरमों से तो हम इंतकाम लेकर छोड़ेंगे। इतनी सख्त आयत है कि जो अल्लाह ताला की नसीहत को कैजुअल लेता है, अल्लाह ताला फरमाता है ऐसे मुजरमों से हम इंतकाम लेंगे। इंतकाम का लफ्ज इस्तेमाल किया है। जो अल्लाह ताला की दावत को, उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कैजुअल लेते हैं। ये हमारा ये रुकू मुकम्मल हो गया। अब 2-3 हदीसें सुना के मैं इसको कंक्लूड करता हूं। मेरे भाइयों, ये दुनिया की जिंदगी आर्जी है, आखिरत में पहुंच के ये सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। सही मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो पहली उनको खुशखबरी ये दी जाएगी कि जन्नतियों तुम्हें मुबारक हो, आज के बाद तुम कभी नहीं मरोगे, हमेशा जिंदा रहोगे, मौत खत्म हो जाएगी। जो बुखारी में आता है कि मौत मेंढे की शक्ल में लाके मैदान माशर में कत्ल कर दी जाएगी। जन्नतियों के लिए खुशखबरी होगी कि अब हमें जन्नत से निकाला नहीं जाएगा, और दोस्तियों के लिए उसमें अजाब होगा कि हमें मौत नहीं आएगी। तो मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, पहली खुशखबरी जन्नत में दाखिल हो जाने के बाद कि मुबारक हो, आज के बाद तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। नंबर 2, आज के बाद तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, हमेशा जवान रहोगे, 30 साल उम्र रहेगी। नंबर 3, कभी बीमार नहीं पड़ोगे, हमेशा ही तंदुरुस्त रहोगे। नंबर 4, कभी बदहाल नहीं होगे, हमेशा खुशहाल रहोगे। और 5वीं खुशखबरी तो सबसे ऊपर है कि आज के बाद अल्लाह तुमसे कभी नाराज नहीं होगा, हमेशा राजी ही रहेगा। जन्नत में कोई ऐसा अमल नहीं होगा कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला नाराज हो। ये सारी जो हुदूदुल्लाह है, ये दुनिया में, जन्नत में अहले ईमान को सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। दुनिया में मर्द के लिए सोना हराम है, दुनिया में मर्द के लिए रेशम हराम है, लेकिन कुरान हकीम में आता है रेशमी लिबास पहनाया जाएगा जन्नतियों को। जन्नत में कोई ऐसा अमल नहीं होगा जिससे अल्लाह ताला नाराज हो। लेकिन दुनिया की जिंदगी फिर कैद खाना है। सही मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की जिंदगी मुमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। कैद खाना इसलिए कि उसे हर लम्हे सोचना पड़ता है, यार ए पता नहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए, ए मैं कीता ए गलत ना होवे, ये कर दिया ये गलत ना हो। तो हर वक्त एक कैद खाने किसी की सिचुएशन है। लेकिन ये दुनिया की छोटी सी जिंदगी दे के आखिरत की जिंदगी ले ली जाए तो कोई महंगा सौदा तो नहीं है। आप देख लें कि अगर किसी शख्स की जिंदगी 1 अरब साल हो और दूसरे शख्स की जिंदगी 1 अरब साल और 1 दिन हो, तो इसमें कोई फर्क नहीं, दोनों अरब साल ही जी रहे हैं। लेकिन ये 1 साल दुनिया की जिंदगी और अरब साल खरब साल आखिरत की जिंदगी, अगर कोई ये 1 साल की या 1 दिन की जिंदगी दे के वो अरब साल की जिंदगी कमा ले, वो फायदे में है, या जो ये 1 दिन की जिंदगी जो है इसको याशी से गुजार के 1 अरब साल की जिंदगी गंवा दे। जो मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि दुनिया और आखिरत की मिसाल इस तरह है, कोई शख्स उंगली डबोए समुंदर में, जो पानी लगता है उंगली के साथ वो दुनिया की जिंदगी है और समुंदर आखिरत की जिंदगी। तो असल तो नाकाम वो है, लेकिन ये मामला बड़ी मुश्किल से समझ आता है। सही मुस्लिम में ही एक हदीस है, सही मुस्लिम का जन्नत वाला चैप्टर जरूर पढ़ें, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जन्नत को जो है वो नागवार चीजों से ढांप रखा है। यानी जन्नत तक पहुंचने के लिए आपको बड़ी नागवारी की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, गर्मियों के रोजे रखने पड़ेंगे, नमाजें पढ़नी पड़ेंगी, हलालो हराम की तमीज करनी पड़ेगी, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करनी पड़ेगी। तो ये बड़ी नागवार चीजें हैं, ये करने के बाद जन्नत आएगी, ये ऑब्स्टिकल्स हैं। और दोज़ख को अल्लाह ने शहवात से ढांप रखा है, जिसको कहते हैं कड़गा लाना, कि दोज़ख की तरफ हर बंदा ही लपकेगा। दुनिया की हर याशी जो है वो दोज़ख की तरफ ले जाएगी, जो शरई हुदूद को पामाल करने वाली। और इसकी तफसीर में हदीस है, जामिया तिरमिज़ी, सुनन नबी दाऊद और सुनन निसाई के अंदर बड़ी मशहूर हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा किया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि जाए जन्नत विजिट करके आए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस आए, उन्होंने कहा या अल्लाह, जन्नत तो ऐसी जगह तूने बनाई है कि ये सारी जन्नत में पहुंच जाएंगे लोग, इसके लिए कौन कोशिश नहीं करेगा। फिर अल्लाह ताला ने जन्नत को नागवार चीजों से ढांप दिया, यानी दुनिया में शरीयत की पाबंदी है, जो बज़ाहिर तो नागवार चीजें, मुश्किल काम है। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहा अब जाके जन्नत को देखें। वो जब जन्नत देखी ना, उन्होंने कहा इतने मुश्किल काम करके जन्नत तक पहुंचना है। उनका या अल्लाह, मुझे नहीं लगता कि कोई शख्स अब जन्नत में पहुंचने में कामयाब भी होगा। यहाँ लोग कहते हैं अल्लाह जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से, यानी असी बंदे दा पुत्र नहीं बनना, असी अपनी इस्लाह कोई नहीं करनी, एन जी सानू कबूल कर, यानी चोर हैं, ठग हैं, बेईमान हैं, बेनमाजी हैं, जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से। अगर दुनिया में मॉरल लॉज एक्टिव होते ना, उसी वक्त सर पे आगे जूती पड़ती कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हो और अमाल अपने देखो। अच्छा, उसी हदीस में आता है अबू दाऊद, तिरमिज़ी और इब्न माजा की,
کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو کہا جا کے دوزخ دیکھیں. دوزخ دیکھی, انہوں نے کہا یا اللہ کوئی شخص بھی دوزخ کے لیے کوشش نہیں کرے گا, کوئی شخص بھی دوزخ میں نہیں پہنچے گا, اتنی سخت عذاب ہے اس کا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات دنیاوی لذتوں کے ساتھ ڈھانپ دیا اور جبریل علیہ السلام سے کہا اب جا کے ذرا دوزخ کو دیکھو. جب انہوں نے دوزخ کو دیکھا انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ دوزخ سے بچ پائے گا. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آخری حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے, مجھے ضمناً یاد آ گئی اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس نے اللہ کی تابع فرمان بن کے زندگی گزاری ہوگی, مشکل کی مفلسی کی زندگی گزاری لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کی, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اسے ذرا ایک پھیرا جنت کا لگواؤ. ایک پھیرا جنت کا ایک پھیرا لگے گا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی بندے کو دنیا میں تو نے تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی. کیونکہ رزلٹ سامنے آ گیا نا. ہمیں بھی یاد ہے جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ہم لوگ بڑی محنت کر کے تیاری کرتے تھے. جب ہمارے یعنی پوزیشن آ جاتی تھی کلاس کے اندر تو بڑے خوش ہوتے تھے. ہمیں اپنی وہ زندگی کی محنتیں یاد بھی نہیں ہیں. اس کے بعد اچھی جاب لگی تو وہ اپنی انجینئرنگ یونیورسٹی کی راتیں جاگنا اور پڑھائی کرنا یاد تک نہیں ہے کیونکہ سائق مل گئی نا, رزلٹ سامنے آ گیا. پھر جس نے دنیا میں بڑی مزے کی زندگی گزاری ہوگی اور اللہ کو رسپانس نہیں کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو ذرا دوزخ کا ایک پھیرا لگواؤ نا. فرشتے دوزخ کا ایک پھیرا لگوائیں گے نا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندے کو دنیا میں خیر دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی خیر نہیں دیکھی. دنیا کی ساری آسائشیں بھول جائے گا, ایک پھیرا دوزخ کا. ادھر لوگ کہتے ہیں خیر ہے جی پھیرا ہی لگے گا نا, پھر جنریٹور جانا ہے. یہ پھیرا کہنا بڑا آسان ہے. یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ان کو کہیں کہ آپ ایک منٹ کے لیے صرف موم بتی کے فلیم پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں. آپ اتنے وثوق سے یہ بات کرتے ہیں. اس سے بھی بڑھ کے میں یہ بات کروں کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ فجر کی نماز چھوڑنے پر فجر سے ظہر تک آپ کو ایک 10 بائی 10 فٹ کے کمرے میں صرف ایک پھیرا لگے گا فجر سے ظہر تک کا, جس میں 1000 کوبرا سانپ ہوں گے, 1000 بچھو ہوں گے, ایک پھیرا ہی لگنا ہے, تو تیار ہو جائے گا؟ کہاں اٹھیں گے تصور سے؟ اب آخرت چونکہ سامنے نہیں ہے نا, اس لیے کہتے خیر ہے جی پھیرا ہی لگے گا. اللہ معافی دے, ہمیں تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے. اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ ایک پھیرا ہی لگے گا.